بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی، FM 99.4 پنجاب رنگ NFC IT ملتان کے پروگرام ایجوکیشن ٹائم کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ طلباء کے لیے ان کے کیریئر کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے جو ہے ایڈوائس کے کام کرتا ہے، اور اس میں ہم ڈیفرنٹ مہمانوں کو بلاتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ان بچوں کو جو ہے جو ابھی ایجوکیشن میں ہیں ان کو جو ہے بہتر کیریئر ایڈوائس دے سکیں۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس ایک جو مہمان ہیں وہ جو ہے ہمارے ہی NFC IT کے گریجویٹ رہے ہیں، جناب جلال صاحب، اور جو ہے یہ جلال حیدر امان صاحب، یہ یہیں سے گریجویٹ ہونے کے بعد اب اپنا ایک سکسیسفل کیریئر جو ہے وہ بلٹ اپ کر چکے ہیں، اور ہم نے انہیں آج انوائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹ ان کے لیے، اور جو ابھی فیوچر میں انجینئرنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے اپنے لائف کے بارے میں بتاتے ہوئے جو ہے انہیں گائیڈ کر سکیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا ایک بہترین کیریئر انہی کی طرح شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جلال حیدر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ تو آپ ماشاءاللہ ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹ میں سے رہے ہیں، اور آپ کا ڈیورنگ دا ایجوکیشن بھی جو ہے آپ کا ایک خاص جو ہے ایک انداز ہوتا تھا، ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے ہر کام میں آپ۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ہمارے سامعین و حاضرین کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے ایجوکیشن اپنی سٹارٹ کہاں سے کی اور کس طریقے سے آپ NFC IT میں آئے۔ جی سر، تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا میں یہیں کا گریجویٹ ہوں۔ سٹارٹ میں نے ملتان ہی سے کیا اپنی ایجوکیشن کا، کہکشاں عالمی پبلک اسکول سے، جی، اور اس کے بعد یہیں پہ ایجوکیٹرز کالج ملتان ہی سے میرا کالج تھا، اور 2008 سے 12 بیچ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا آپ ہی کا صحیح، NFC IT میں، اور اسپیشلائزیشن میری الیکٹرانکس انجینئرنگ میں تھی۔ صحیح، اور جیسے ہی میرا کمپلیٹ ہوئی انجینئرنگ، اس کے تقریباً 4 to 5 منتھس کے اندر ہی مجھے ایک بایو میڈیکل کی فیلڈ میں ایک صحیح، جاب آفر ہوئی۔ صحیح، اوبویسلی اس وقت 2012 میں بائی دا اینڈ آف 2012 اور 2013 کا سٹارٹ تھا، جی، بایو میڈیکل کی فیلڈ اتنی اسٹیبلش نہیں تھی، صحیح، لوگ ابھی اس میں بالکل آنا بہت اس کو ایک سمجھتے تھے کہ یہ ایک اسٹیبل فیلڈ نہیں ہے۔ صحیح، مگر میں نے اس میں ایک تھوڑا سا رسک لیا، کچھ میرا انٹرسٹ بھی تھا، فائنل ایئر میں بھی میں نے بایو میڈیکل ایز اے سبجیکٹ پڑھا تھا، جی، جی، تو اس کو میں نے جوائن کیا۔ ایک لوکل کمپنی تھی، اس لوکل کمپنی سے پھر آگے محنت کرتے ہوئے ایک چائنا کی کمپنی تھی سنائپ، اس کو میں نے جوائن کیا، اور اس کے ساتھ پھر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اب روش میں کام کر رہا ہوں، اور پچھلے تقریباً 9 سال سے میں اسی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ جی، آپ نے جو ہے جس طرح بتایا کہ ایجوکیشن کے بعد جو کہ الیکٹرانکس انجینئرنگ تھی اور بایو میڈیکل جو ہے وہ ایک اس کا سسٹر ایریا کہہ سکتے ہیں ہم، تھوڑی سی ریلیونسی بنتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کو فائنل ایئر میں ایک ایسا سبجیکٹ پڑھایا گیا تھا جس سے آپ کا اس فیلڈ میں جو ہے انٹرسٹ پیدا ہوا، اور بعد میں آپ نے اس کو اپنے کیریئر کے لیے چنا، اور اب میرے خیال میں آپ اس بات پہ بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے ایک اچھا راستہ چنا اور ایک اچھے فیلڈ میں آئے، کیونکہ جس طریقے سے بایو میڈیکل کا جو ہے وہ سکوپ بن رہا ہے پاکستان میں اور اوورآل دنیا میں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے ہیلتھ جو ایک ایریا ہے اور ہیلتھ کا جو اکوپمنٹ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے جب تک انسان ہیں تب تک ختم نہیں ہو سکتی، اور انسانوں کی تکلیف کو کم کرنے اور ان کے علاج کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی جو انوویشنز ہو رہی ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں ہیلتھ کیئر سروس میں، تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا سکوپ مزید بڑھتا جائے گا، اور یقیناً جو ہے آپ کا کیریئر جو ہے وہ مزید آگے ترقی کرے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جب یہاں سے ایجوکیشن لی تو آپ یہ ہمارے سامعین اور حاضرین جو بچے ہیں جو اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو اس ایجوکیشن نے اور NFC IT نے کیا فیسلیٹیشن کی،
اور کس طریقے سے جو ہے آپ کمپیئر کرتے ہوئے ہیں اگر اپنے آپ کو دوسرے یونیورسٹیوں کے گریجویٹ سے، ڈیفینیٹلی آپ فیلڈ میں ملتے ہوں گے، تو آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ جی سر، این ایف سی آئی ٹی جب ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی اپنی انجینئرنگ، تو اس ادارے میں آنے کا ایک مقصد ہی یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں اس سے بہتر ادارہ نہیں تھا۔ بے شک بڑے ادارے موجود تھے جو نام میں شاید بڑے تھے، مگر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس کا میچ، اور شاید آج بھی میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب میں اس جیسا ادارہ نہیں ہے۔ جس طرح سے اس کی لیبز اکوپڈ ہیں اور ایک کلچر جو سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے انہیں پڑھانے کا کوئی اتنا ایسا کلچر نہیں ہے کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، ٹیچرز کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہت ایک فادرلی فگر کی طرح ٹیچرز بھی کنسرن رکھتے تھے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور بہت ویل اکوپڈ بھی تھا۔ تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی انجینئرنگ یہاں پہ مکمل کی۔ اور اگر فیلڈ میں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں باقی انسٹیٹیوٹس کے گریجویٹ کے ساتھ، تو ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، اور کمپٹیشن میں ہم ان کے ساتھ پراپرلی فائٹ کر کے ایک اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے گریجویٹس ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، میں خود بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اس وقت کام کر رہا ہوں، اور بھی بہت سے کولیگز ہیں جنہوں نے بہت سے پاکستان کے اس وقت کے ٹاپ کے اداروں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر کے پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ تو وی آر ویری سیٹسفائیڈ ود دس۔ صحیح۔ اور کافی عرصے بعد جب آپ اس ادارے میں واپس آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ گریجویٹ ہوئے تھے تو اس وقت یہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا جس میں 2 انجینئرنگ پروگرام ہوتے تھے اور ایک کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا۔ تو اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ادارے نے جو ہے وہ کس طریقے سے ترقی کی ہے، اور ہمارے جو وی سی صاحب 2012 جب آپ گریجویٹ ہوئے تبھی وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، تو اس وقت سے لے کے اب تک اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ادارہ جو ہے ڈاکٹر اختر علی کارو ملک صاحب کی قیادت میں جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے وہ 3 ڈپارٹمنٹ سے اب جو ہے 20-22 پروگرام پہ جو پہنچ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بہت تیزی سے جو ہے ہم پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ویوز دیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے؟ جی سر، ڈیفینیٹلی بہت خوشی ہوتی ہے جو آپ کا مدر انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے آپ نے پڑھائی کی، جب اس کو ہم ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہاں پہ وزٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، اور اپنے طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری میں جو چیزیں اس وقت ان ہیں وہ ہم اس کے بارے میں ہم وہ چیزیں اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس اب بن گئے ہیں، یہ ایک پاکستان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ بننے کی طرف جا رہا ہے یہ ادارہ، اور ہماری بالکل بہت ساری انشاءاللہ دعائیں جی، ہیں۔ اگر ہماری قیادت جو ہے اسی طریقے سے رہتی ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن اسی ویژن کے ساتھ چلتی ہے، اور ہمارے وی سی صاحب جس طریقے سے دن رات محنت کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ ادارہ بہت جلد جو ہے وہ ملک کے لیڈنگ انسٹیٹیوٹس میں آ جائے گا، یہ ہمیں پورا یقین ہے۔ تو جلال، ہم بات کریں گے کہ جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پریکٹیکل فیلڈ ہے اور جو آپ کا ٹیکنیکل نالج ہے جو آپ ڈیورنگ دا ایجوکیشن لیتے ہیں، اس میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے، اور جب فیلڈ میں لوگ جاتے ہیں تو ان کو کافی جو ہے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جب آپ فیلڈ میں گئے تو آپ کو کس طریقے کی ڈیفیشنسی نظر آئی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل فیلڈ میں جانے سے پہلے اگر ہوتی، ہمارے کوریکولم کا حصہ ہوتی، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے تھے؟ جی سر، ڈیفینیٹلی جو بھی ادارہ ہے، نہ صرف یہ، کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا، وہ کسی بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا سکتا بچوں کو۔ جی جب بھی کسی بچے نے فیلڈ میں جانا ہے اور جاب کرنی ہے تو اس فیلڈ کے اپنے کچھ چیلنجز ہوں گے جو اسے فیس کرنے ہیں، مگر ایک ادارہ کیا کر سکتا ہے کہ بچے کو اس قابل بنا دے کہ اس کو جس طرح کا بھی چیلنج آئے وہ اس کو فیس کرے، اور اس میں ایک چیزوں کو اڈیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہو، کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ ہماری جو یہاں پہ ایک گروتھ ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، ہمارے سارے ٹیچرز نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جس طرح کا بھی انوائرمنٹ ہو
اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھالنا ہے. بیسک ہمارے پاس ساری چیزیں موجود تھیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھیں, لیبس تھیں جس پہ ہم نے مکمل طور پہ کام کر کے سیکھا. بہت سے لوگ جو بغیر ٹیکنیکل ایکسپیرینس اور بغیر پریکٹیکل ایکسپیرینس کے فیلڈ میں آتے ہیں ان کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جی ہم کیونکہ وہ ساری چیزیں کر کے آ رہے تھے تو ڈیفینیٹلی ایک فیلڈ تو نیو تھی, کسی بھی فیلڈ میں جائیں, مگر ہمیں وہ اڈیپٹ کرنے میں بہت آسانی ہو گئی. صحیح. اور اب دن بہ دن جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے چیزیں مزید چینج ہوتی جا رہی ہیں. جی جی اور جیسے ابھی ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ NFC بھی اس طرف اس نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سیمینارز ارینج کرے گی تاکہ انڈسٹری اور جو ریسنٹ چینجز ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ آ کے لوگ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے فائنل ایئر میں اس حساب سے اپنی پریپریشن کریں اور تیاری کر کے مارکیٹ میں آئیں, جس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا. صحیح. تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ جو ایک ریلیشن ہے انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کا, ہم نے باہر, کیونکہ میں نے خود بھی ایجوکیشن باہر سے لی ہے اور رابطے بھی رہتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں سے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی کا بہت گہرا رابطہ ہوتا ہے. اور کوئی بھی انڈسٹری جو ہے اپنے فیلڈ میں جب وہ نئی پروڈکٹ لانا چاہتی ہے تو وہ یونیورسٹیوں سے مشورہ کرتی ہے, یونیورسٹیوں کو اس میں ریسرچ میں فنڈنگ دیتی ہے, ان سے ریسرچ کرا کے پھر پراپرلی لانچ کرتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم اپنی ٹیکنیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں تو ہم جو باہر سے ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کرتے ہیں اور باہر سے مشینری منگواتے ہیں اور باہر سے ایکسپرٹ منگواتے ہیں اور اس کو لگا کے پھر انہی سے ٹریننگ لے کے ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرتی اور رابطہ نہیں کرتی جو ہے یونیورسٹیوں سے کہ وہ اپنی جو انڈیجنس ریسرچ ہے اور انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف جائیں. تو کیونکہ آپ ایک ایسے ایڈوانس فیلڈ سے میں کام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بایو میڈیکل کے ایکوپمنٹس ہیں تو کل کو پاکستان میں وہ کس حد تک پیدا ہو رہے ہیں, پروڈکشن یہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور پاکستان اگر اس میں ایکسیل کرنا چاہے تو کس طریقے سے کرے گا اور اس میں یونیورسٹی کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ جس سے یونیورسٹی کا تو آلریڈی رول شروع سے ہے, کیونکہ ہمارے ہی لوگ انہی یونیورسٹیز سے انہی اداروں سے پڑھ کے باہر بھی جاتے ہیں جہاں پہ ایکچولی یہ انسٹرومنٹس بن رہے ہیں اور وہاں جا کے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ادارے تو اپنا کام اپنے طور پہ پورا کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس میں ایک اسپیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہاں پہ ایسی فنڈنگ دے, لوگوں کو انکریج کرے انڈسٹری لگانے کے لیے, تو ہمارے انجینئرز اور جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کیپیبل ہیں کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں ڈیزائن کر سکیں, بنا سکیں. میں خود بھی اپنی کمپنی کی طرف سے کچھ 8 سے 9 ملک پھر چکا ہوں اور وہاں کے میں نے کراس فنکشنل اور کراس کلچرل ایکسپیرینسز میرے پاس ہیں. مگر وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم 30 to 40% ایشیائی ممالک سے لوگ گئے ہوئے ہیں اور یہیں سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ادارے میرے خیال سے صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی ایک فنڈنگ ہو اور ایک انکریجمنٹ ہو کہ یہاں پہ انڈسٹری لگے تو ہمارے لوگ یہیں پہ میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور جو یہاں پہ موجودہ انڈسٹریز ہیں ان کو تھوڑا سا میرے خیال سے چاہیے کہ ٹرسٹ کریں اپنے اداروں پہ, اور اپنے جو بھی یہاں پہ کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے یا کوئی نیو ریسرچ ہے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کریں اور ان سے اوبویسلی نیو آئیڈیاز کے ساتھ ان کو بھی یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ فنڈنگ نہیں بھی کر سکتی, فیسیلیٹیشن ہی اگر صحیح طریقے سے کر دے, یہ جو پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی, دیکھیں آج اگر میں کوئی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں تو یقین مانے کہ 15 قسم کے اداروں سے جو ہے وہ ہمیں NOC چاہیے ہوگا اور ان سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایک ایک جگہ جا کے جو ہے نا وہ منت کرنی پڑتی ہے کہ جی ہمیں اپروول دے دیں. تو یہ اگر یہ پروسیجر کو آسان کر دیا جائے اور دوسری طرف اگر جو ہے نیو انڈسٹری کو آگے آنے کے لیے اگر تھوڑا سا ٹیکس ریلیکسیشن ہماری گورنمنٹ اگر دے دیتی ہے کہ اگر ایک بندہ نیا بزنس سیٹ اپ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ اگر
4-5 سال کے لیے جو ہے وہ ٹیکس فری کر دے یا ٹیکس منیمم پہ لے آئے تو یقین مانے اس طریقے سے بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی، اور اس گرو کا فائدہ جو ہے وہ جو ہے عوام کو ہوگا، روزگار ملے گا، فنڈ جنریٹ ہوگا، اور یقیناً جو ہے اس سے بعد میں جو ہے گورنمنٹ کو بھی اچھا ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی اگر کر دے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر انہی پروسیجرل ہنڈرنس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے اور وہ ڈر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہمارا کچھ انرجی کرائسس بھی ہے، اس کی جی وجہ سے بھی انڈسٹری کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا۔ مگر جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر جو موجودہ انڈسٹریز ہیں اگر وہ بھی ایک ٹرسٹ کرنے لگ جائیں اپنے اداروں پہ، تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ ہم ایک صحیح سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، اور صحیح فیوچر میں یقیناً اگر کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کیونکہ انڈسٹریز آنا چاہتی ہیں، اس کی وجہ کہ یہاں پہ لیبر کاسٹ اور ورکنگ کاسٹ بہت کم ہے جی ان ایریاز میں، تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ صرف گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فیسیلیٹیشن ہو اور ایک ٹرینڈ بن جائے، موجودہ انڈسٹریز اور یونیورسٹیز کا ایک لائزن بن جائے، صحیح اس کے لیے آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ انڈسٹریز کو بھی تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا ہوگا، اور میرے خیال سے یقیناً ہم ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ بس اب آج جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایک ایسا شارٹ میسج جو ہے وہ دینا چاہیں جس سے جو ہے وہ اس کو ایز اے ایڈوائس لیتے ہوئے اپنے کیریئر کو بہتر کر سکیں۔ جی، تمام اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ ٹیکنیکل نالج جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ جس میں سافٹ سکلز اور کمیونیکیشن سکلز آتے ہیں اس پہ بھی بھرپور توجہ دیں، اور اپنا آپ کو بہتر، آپ سے زیادہ اور کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح اگر آپ خود سمجھیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے جا کے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں فائٹ کرنا ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادارے کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کے پیرنٹس کا کام ہے آپ کو اس ادارے تک بھیجنا، اس کے بعد آگے آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے اپنے اندر تھوڑا سا بھی جذبہ ہوگا تو میرے خیال سے آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا پیغام۔ واقعی اگر آپ اپنی کیئر خود نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا، اور آپ ہی اپنی حالت بدل سکتے ہیں۔ اس میسج کے ساتھ جو ہے میں بھی اجازت چاہوں گا، اور آئندہ جو ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔